السلام علیکم۔ ہجر کے آنسو پارٹ 6 میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ اس کی کاٹوار سیاہ بڑی بڑی نگاہوں سے اس کی براؤن سحر انگیز نگاہیں ٹکرائیں تو ایک عجیب ثانیہ ہوا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سیاہ آنکھیں ان براؤن آنکھوں کے وار سے جھکی نہیں بلکہ وہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ پریزے دیکھو، آئی ایم سوری، وہ کہتے کہتے رکا اور پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شاید صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن سوری غلطی کی ملتی ہے، گناہ کے کرنے پہ سوری نہیں کرتے۔ لفظوں کی گہری کاٹ پہ وہ منجمد رہ گیا جب وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی بولی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، دی گئی اذیتوں کی نہیں ہوتی زاویہ عباس، چلا کے کہتی وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر دھکا دیتی اندر کی طرف بھاگ گئی اور ڈریسنگ روم میں گھستے اسے لاک کر لیا۔ وہ وہی دروازہ بند کرتے، اسی کے ساتھ ٹیک لگاتے، گھٹنوں کے بل جھکتی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ضیاء ملال اور پامالی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی اسے تذلیل اور سب کی کہ اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کے شدت کے احساس کو ختم کر سکتی تھی۔ یہ احساس تو روح کو کچوکے لگا رہا تھا اور اب زاویار کی سوری نے اس کے دل کا خون کر دیا تھا۔ تذلیل و پالی کوئی لباس تو نہیں تھا جسے اتار کے مطمئن ہوا جا سکے، یہ تو روح کی سرایت کرتا احساس تھا جو بدن کی کھال بنتا جسم سے چمٹ سا جاتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس احساس سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آج پہلی بار اسے لگا کہ اسے عرش سے فرش پہ پھینکتے اس کی اوقات بتائی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی کم مائگی کے احساس سے سسکتی رہی جبکہ اس سے کچھ دوری پہ وہ وہیں کھڑا اس کی جگہ کو دیکھتا جا رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ اسے یوں ڈریسنگ روم میں گھٹ گھٹ کے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ دروازے پہ ہونے والی زوردار دستک سے اسے حواس چونکے تو اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ دستک باہر کمرے کے دروازے پہ ہو رہی تھی، ڈریسنگ کے دروازے پہ نہیں۔ دستک کی آواز سن کے وہ چونک گیا اور جلدی سے کمرے میں آیا اور سلگتی ہوئی نگاہ ڈریسنگ کے بند دروازے پہ ڈالی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن مریم عباس کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے کمرے میں آتے ہوئے مسکرا کے کہا تو اس نے نرمی سے جواب دیتے اسے آنے کا راستہ دیا۔ ڈریسنگ میں ان کی آواز سنتی پریزے کو اپنے حواس الاسٹک کی طرح کھینچتے محسوس ہوئے، لیکن پھر نگاہوں کے سامنے کسی کے بندے ہاتھ آئے تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ بیت چکا تھا، وہ تو کچھ بھی نہ تھا بلکہ جو اب ہوگا وہ زیادہ دردناک تھا، سب کے سامنے جینے اور زندگی گزارنے کی خاطر۔ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھی اور دروازہ کھولتے آنکھیں ملتی کچھ فاصلے پہ موجود واش روم میں گھس گئی۔ ظاہر یہی کیا تھا جیسے مریم کی آمد سے انجان ہو جو اپنے بھائی سے اس کی موجودگی کا پوچھ رہی تھی۔ اچھی طرح سے چہرہ دھوتے وہ کافی حد تک تاثرات مٹانے کی کوشش کرتی باہر آئی اور مریم کو دیکھ کے لب کھینچے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ بھابھی، اس کی پھیلے لب دیکھتے مریم اسے واش کرتی آگے بڑھی اور اپنے ساتھ لگایا تو وہ بہت سے آنسو اندر اتارتی اسے جواب دینے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چلیں نیچے چلتے ہیں، آپ کے گھر سے ناشتہ لے کے آنے والے ہیں، اس نے ہلکے نیلے رنگ کے نسبتاً ہلکے لیکن نفیس سوٹ میں ملبوس پریزے سے کہا۔ اس کے کپڑے اس کے نوبیاہتا روپ کو گہن لگا رہے تھے، لیکن وہ چونکہ اس ساری صورتحال سے کسی حد تک باخبر تھی اس لیے اس نے کچھ کہے بغیر اسے آنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ وہ مریم کی جھجکتی آواز پہ زاویار جو کہ اب صوفے پہ بیٹھا بظاہر موبائل استعمال کرتے ان کی طرف متوجہ تھا اور پریزے بیک وقت چونکے۔ اس نے قدم روکتے اسے استفہامیہ دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، آپ لپسٹک لگا لیں نا، میرا مطلب لپسٹک ڈل لگ رہی، اس نے گڑبڑاتے کہا تو وہ اس اداس آنکھوں والی بھابھی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مریم کی فرمائش پہ وہ
ٹٹکی لیکن بمشکل مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے وہ واپس مڑی اور ڈریسنگ ٹیبل پہ سجے سامان جو کہ شاید کل اس کے آنے سے پہلے سجایا تھا میں نے لپسٹک اٹھاتی اپنی خوبصورت کٹاور لبوں پہ لگاتی ان کی خوبصورت اجاگر کرنے لگی، جبکہ کچھ فاصلے پہ موجود زاویار کے دہان کی سبھی ڈوریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف تھی اور اس کے لبوں کی دل فریب حرکت کے ساتھ اس کا مضبوط دل سینے میں ڈھولنے لگا۔ چلیں، اس کی دھیمی آواز پہ وہ چونکا اور اب قدم دروازے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شیفون کا سمپل نیلے رنگ کا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے سیاہ بال کیچر میں جکڑے اس کے دل کو نئے سرے سے محبت میں مبتلا کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مریم کی مائیت میں ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب وہاں موجود اس کے سسر اور اس کے گھر سے آئے بھابھی اور بھائی نے دیا، جبکہ ساس نے ایسا کوئی تکلف نہ کیا۔ جبکہ ان کے پیچھے داخل ہوتا اس کا شوہر بآواز سلام کرتے اس کے بھائی سے ملنے کے بعد بھابھی سے سر پہ ہاتھ پھیراتا اپنے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پہ سجے ناشتے پر نظر ڈالی تو اسے اپنے گھر والوں پہ افسوس ہوا کہ کیوں وہ اتنی فضول خرچی کر کے یہ سب لائیں۔ اس سب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی یہ فضول کی سوچ عباس صاحب نے غلط ثابت کر دی، کیونکہ وہ بہت خوشی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکے تھے، تو وہ بھی سب کو نظر انداز کرتی بھابھی سے بات کرتی ان کے اصرار کے باوجود چائے پیتی رہی۔ ممی، اس نے سیاہ سلیو لیس شارٹ بلاؤز نیٹ کی ساڑی میں سجی سوری اپنی بے حد خوبصورت ماں کو آواز دی، جو اس عمر میں بھی بے حد طرحدار اور حسین دکھائی دیتی تھی۔ وہ جو آج ہمدانی کی پارٹی پہ جانے کے لیے فل تیاری کے ساتھ تیار تھی کہ اپنی بیٹی کی مریخ سی آواز پہ اس نے بیزاری سے ہنکارا بھرتے ساڑی کا پلو سیدھا کیا تو اس کی بیٹی ڈرتی ہوئی بولی، ممی، مجھے آج آپ کے ساتھ سونا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ روتے روتے بولی تو اس کی خوبصورت ماں اچانک سے چلانے لگی، رضیہ، رضیہ! اس کے یوں چلانے پہ وہ ایک دم سہم اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی، اس منحوس کو لے جا کے کمرے میں سلا دو، اور اگر آج کے بعد یہ میرے نکلنے کے وقت میری نظروں کے سامنے آئی تو اس سے پہلے تمہاری جان لے لوں گی۔ اس خوبصورت مورت کے منہ سے ایسے شفاف الفاظ سنتے وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگی، جبکہ وہ ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی کہ اب اسے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہمدانی کے پاس جلد از جلد جانا تھا۔ جبکہ اس بچی کو اندر لے جاتی رضیہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کا ایسا درشت رویہ دیکھ کے سسکتی ہوئی سو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کی پجارن تھی، اس کے نام کی مہر خود پہ محسوس کرتی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ وہ عمر ہی ایسی تھی کہ جس میں جو چیز پسند ہو جب وہ ملنے لگے تو بندہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ وہ میٹرک کے امتحان دے کے فارغ ہوئی تو اسے ایک دن اپنے بھائی کے موبائل سے اس سے رابطہ کرنے کا موقع ملا اور اس نے اس سے میسج کر دیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اسے ہم وقت یہ باور کرواتا کہ ہم صرف کزنز ہیں، اس لیے بات کرتے، لیکن وہ بات کے نتائج کو سمجھے بغیر مسکرا دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کہ پھپھو تو اس سے پیار کرتی تھی نا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے اس خمر میں ڈوبتی جا رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ مائیں بہنیں ہماری روح کا حصہ ہوتی ہیں، اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے سب چھپا کے بآسانی کر رہے ہیں تب وہ سب کچھ جانتی ہوتی ہیں۔ یہی صورتحال اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بڑی بہن رابیر اسے باتوں باتوں میں بہت دفعہ سمجھا چکی تھی، لیکن وہ اس حد سے دور جا چکی تھی